فضول کس کو کہتے ہیں؟ حضرت مظہر جانے جہاں آپ کو پتا ہے کہ بہت بڑے اللہ والے تھے. انتقال سے ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا نا. تو جب زہر دیا ان کو لگا کہ موت کا وقت ہے تو انہوں نے اپنے کتاب کے اندر 3 دن پہلے لکھ دیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں مظہر مر گیا، دراصل مظہر اپنے گھر گیا. گھر تو وہ ہے نا ہمارا، یا تو عارضی یا کیا ہے، تھوڑے دیر 60 70 80 سال رہ جائیں گے، 100 سال رہ جائے گا. انہوں نے ان کے پاس ان کے خانقاہ کے اندر 2 بچے بلخ سے بہت دور سے بیت ہونے کے لیے آئے. تو بیت ہونے کے لیے آئے تو وہ خانقاہ کے اندر نماز کی اذان ہو رہی تھی، اذان کے لیے نماز کے لیے جانے لگے. تو وہ حوض تھا، حوض کے اوپر وضو کر رہے تھے. حضرت مظہر جانے جا بھی وہاں آ کر وضو کرنے لگے. ان کو پتا نہیں ہے حضرت مظہر جانے جا یہ آپس میں بات کر رہے ہیں. یہ دونوں بچے بات کر رہے ہیں کہ یہ حوض ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ہم جہاں بلخ سے آئے کہ وہاں کی حوض بڑی ہے، یہاں کی حوض بڑی ہے، یہ پانی ڈیپ یہاں ہے، وہاں ڈیپ ہے. یہ آپس بات کر رہے ہیں. ان کو لگا کہ بچے تو باہر سے آئے ہوئے ہیں، یہاں کے تو بچے لگتے نہیں ہیں. خیر نماز پڑھ کے چلے گئے. اب وہ بچے جب واپس آئے تو انہوں نے کہا آنے کی وجہ کیا ہے بیٹا؟ بولا ہم تو حضرت بیعت کرنے کے لیے آئے، آپ سے بیعت ہونے کے لیے آئے. تو بولا تم سوچ لو بیعت ہونے کے لیے آئے ہو یا حوض کا ناپ لینے کے لیے آئے تھے؟ تم تو کہہ رہے تھے کہ بلخ کی حوض بڑی ہے، یہاں کی بڑی ہے، تو تمہارا مقصد اگر یہ بیعت ہونا ہوتا تو تم بیعت کی طرف کانسنٹریٹ کرتے، دھیان دیتے، توجہ دیتے. تمہارا بھی دھیان نہیں بنا ہوا تھا. تم جاؤ وہاں جا کر اپنے گاؤں جاؤ، وہاں جا کر حوض کو ناپ لو، یہاں ناپ لو، جب یکسو ہو جاؤ نا تو میرے پاس آ جانا. اس کو کہتے فضولیات. فضول چیزوں پہ ایک ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، اس کا اتنا وقت ہی نہیں کوئی فضول بات، فضول کام، فضول چیز، فضول بات کے اوپر سوچنے کے لیے. امام ابو حنیفہ کا سن لیجئے. ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نہر میں ہمارے یہاں ندی جاتی ہے، میں اس کے اوپر نہاتا ہوں. تو مجھے بتائیے جب میں اوپر سے کودتا ہوں اندر میں نہانے کے لیے تو نہاتا ہوں تو کپڑے وغیرہ اتار دیتا ہوں وہاں پر، اور جب اندر جا کے میں فلوٹ بھی جیسا فلوٹ کرتے ہیں نا سے نہاتا ہوں تو مجھے قبلہ کی طرف پانی کے اندر منہ رکھنا چاہیے یا دوسری طرف منہ رکھنا چاہیے؟ امام حنیفہ نے رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھئی تم جب پانی میں کودو نہانے کے لیے نا تو تم قبلہ یا دوسری طرف منہ رکھنے کی فکر نہ کرو، اپنے کپڑے کی فکر کرنا کہ کوئی چور تمہارے کپڑے نہ اٹھا کے لے جائے. اب یہ فضول ہے نا، کوئی ضرورت نہیں نا. اسی طرح بنی اسرائیل میں آ جاؤ. بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ گائے کاٹو. اب بنی اسرائیل والے پوچھنے لگے کہ کیسی ہوگی، اس کا قد کیسا ہوگا، 2 دانت ہوگی، 4 دانت ہوگی، کتنی ہائٹ کی ہوگی، فلانی ہوگی. اب آپ کو گائے کا حکم ہو گیا، گائے کاٹ دیجیے، کٹ جاتی ہے نا. جب حکم ہو جائے گا نا تو فضل سے عدل کے اندر آ جائیں گے آپ. فضل سے ہٹ جائے گا زیادہ باتیں کریں گے تو. اب اس کو عدل ہو گیا اللہ کا. اللہ نے کہا کہ ایسی سرخ گائے کاٹو، اور سرخ گائے ملتی نہیں تھی اس وقت. بڑی ڈھونڈ ڈھانڈ کے بڑی محنت کی تو ایک گائے ملی، انہوں نے اس کو ذبح کیا. فضول باتوں، فضول کام کے اندر اپنا وقت نہ خراب کریں. ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اس کے اندر.